السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اسد خان ایز اے فارماسسٹ۔ آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ ایلپ ٹیبلٹ کے بارے میں، جس کی mg 0.25 سے 0.5 ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کس گروپ سے تعلق رکھتی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں۔ یہ بینزوڈائزپائنس جو گروپ سے تعلق رکھتی ہے، پاکستان میں یہ برانڈ عموماً تقریباً زیادہ تر ہلٹن فارما وغیرہ بناتی ہے۔ اس کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اچھا کام کرتی ہے، کن کن کنڈیشنز میں اچھا کام کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتائیں تو یہ بے چینی، انزائٹی، گھبراہٹ، پینک ڈس آرڈر کے علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جاتی ہے، بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے آپ کو نہ کسی میڈیکل سے اویلیبل ہوگی، کوئی بھی آپ کو میڈیکل اسٹور والا یہ میڈیسن دے گا نہیں، اور یہ بغیر ڈاکٹر کی تجویز کی کہ آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دماغ میں گابا کی سرگرمی کو بڑھا کر سکون پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اس میں اہم وارننگز بھی کچھ ہے، جیسے کہ مطلب کون سی میڈیسنز کے ساتھ دینی چاہیے اور کون سی میڈیسنز کے ساتھ نہیں لینی چاہیے۔ تو اس کو جیسے ٹراماڈول یا مورفین وغیرہ کے جتنے بھی الکوہل میڈیسن ہے، الکوہولک میڈیسن، اس کے ساتھ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کے آفٹر وڈرا آتے ہیں سامنے، جیسے شدید غنودگی ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کوما یا کوئی اس سے بڑی مسائل بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کسی بھی ایسی دوا کے ساتھ کمبینیشن کر کے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس دوا کی جو ہے نا آپ کو عادت بھی پڑ سکتی ہے، تو اس لیے یہ آپ اس کو اچانک سے چھوڑ بھی نہیں سکتے اور اپنی مرضی سے شروع بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے، اور اس کے بعد اگر آپ کو چھوڑنی ہو تو بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی چھوڑنی ہے، ورنہ اس کے وڈرا جو ہے آپ کو وڈرال جو علامات آ سکتی ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ کو غنودگی، چکر آ سکتے ہیں، بول چال میں تبدیلی ہو سکتی ہے، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہو سکتی ہے، دھندلا نظر آ سکتا ہے، بے آرامی ہو سکتی ہے، سر درد وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور شدید علامات میں سانس میں دشواری، جیسے آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ آپ کو سانس لینے میں بہت دشواری اور سانس بہت کھینچ کے آ رہی ہے اور سانس لینے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے کچھ علامات ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کن لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اور احتیاط کریں۔ تو اس میں شامل ہے حاملہ خاتون، جو دودھ پلانے والی خاتون ہوتی ہے، بزرگ افراد جیسے جگر کے مریض، سانس کے پرانے مریض وغیرہ ہوں تو ان کو بھی یہ نہیں لینی چاہیے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے ڈوزز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ہے 0.25 سے 0.5 mg میں ہوتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 بار اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور استعمال کے بعد کوئی ڈرائیونگ وغیرہ، کوئی کام، کوئی ایسی مشینری وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ اچھا، اگر کوئی پیشنٹ اس کو زیادہ عرصے تک استعمال کرتا ہے تو بالکل بھی اس کو اپنے مرضی کے مطابق نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کو وڈرال علامات اتنی زیادہ آئیں گی کہ آپ کی برداشت سے باہر ہوگی، بے خوابی بہت زیادہ ہو جائے گی، چڑچڑاپن ہو جائے گا، کپکپی ہو سکتے ہیں، دورے پڑ سکتے ہیں، آپ کو پینک اٹیکس آ سکتے ہیں جو آپ کی برداشت سے باہر ہوگا۔ اس دوا کو ہمیشہ رات کے وقت لینا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لینا چاہیے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بالکل کمنٹس کریں، میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔